الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 13واں رکوع سورہ النساء کا دوسرا رکوع چل رہا ہے. سورہ النساء کی 11 آیات ہوئی ہیں. آیت نمبر 11 کے بعد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. یہ آیت یہ رکوع جو چل رہا ہے اس میں وراثت اور آیت میراث کہلاتا ہے. یعنی میراث کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں. اوپر کی آیتوں میں اولاد اور والدین ان کی میراث کا ذکر تھا کہ اگر مرنے والا انتقال کر جائے، اولاد چھوڑ جائے تو پھر اولاد کی مختلف صورتیں ہیں کہ ایک ہی اولاد تھی اس کی، اب اس میں ایک بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تو ایک بیٹی کا تو مسئلہ یہ آیا کہ اس کو آدھا حصہ ملے گا. ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پوری میراث میں 2/3 حصہ ملے گا، 66.5%. بیٹا ہے تو اور جو وارث ہے ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب بیٹے کا ہو جائے گا، ایک ہو یا زیادہ ہو. پھر والدین کی میراث کی صورتیں آئی تھیں. ماں باپ کے میراث کی 3 صورتیں بیان کی گئیں اوپر کہ اگر میت کی اولاد ہے بیٹا یا بیٹی تو میت کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ ایک صورت تھی. لیکن مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، مثلا غیر شادی شدہ تھا، ماں باپ ہیں، تو اب اگر اس کے بھائی بہن ہیں یا نہیں ہیں، اگر ماں باپ مرنے والے کے بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو ماں کو 1/3 مل جائے گا، باقی سب جو ہے باپ کا ہو جائے گا. تیسری صورت یہ تھی ماں باپ کے وارث ہونے کی کہ مرنے والے کے اولاد تو نہیں ہے لیکن مرنے والے کے بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا اور باقی جو ہے باپ کا ہو جائے گا. یعنی گویا بھائی بہنوں کے ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے ایک چھٹا حصہ ہو جائے گا، حصہ گھٹ جائے گا، لیکن ان بھائی بہنوں کا حصہ ان کو نہیں ملے گا، باقی سب جو ہے باپ کا ہو جائے گا. آج کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زوجین کی میراث کو بیان کیا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. شوہر مر جائے تو بیوی وارث ہوتی ہے، بیوی مر جائے تو شوہر وارث ہوتا ہے. لیکن تنہا یہ وارث نہیں ہوتے ہیں بلکہ اوروں کے بھی حصے اس میں میراث میں لگتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے جو پہلے مسئلہ بیان کیا گیا ہے، شوہر کو کتنی میراث ملے گی، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اگر اولاد نہیں ہے، اس کے مرنے والی عورت کی میراث کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھی میراث مل جائے گی، اور اولاد ہونے کی صورت میں 1 ہو یا 2 ہو، اور پھر وہ بیوی جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی اولاد چاہے اسی شوہر سے ہو جو موجودہ شوہر ہے، یا یہ کہ اس کا شوہر پہلے ہی وفات پا گیا اس سے اولادیں ہوں، یا اس نے طلاق دے دی ہو جس سے اولادیں ہیں. بہرحال اگر مرحومہ کی اولادیں ہیں، 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، اور زندہ جو شوہر ہے اسی سے ہو یا مرحوم شوہر یا طلاق دینے والے شوہر سے ہو، بہرحال اگر مرحومہ کی اولادیں ہیں
تو پھر اس کا حصہ آدھے کے بجائے 25% رہ جاتا ہے، 1/4 رہ جاتا ہے۔ یہ تو 2 صورتیں ہوئیں شوہر کے وارث ہونے کی، کہ ایک صورت میں آدھا پوری میراث کا آدھا مل جاتا ہے، اور ایک صورت میں 1/4 ملتا ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں 1/4، مرحومہ کی اولاد نہیں ہے، بیوی کے مرحوم کی اولاد نہیں ہے، تو پھر آدھا حصہ شوہر کا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیوی کا حصہ آگے بیان کریں گے، شوہر کا حصہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی میکے میں انتقال کرتی ہے، اور بعض دفعہ میکے میں سامان بھی ہوتا ہے، زیادہ تر یا زیورات وغیرہ وہ لے کے جاتی ہے، تو ایسی صورت میں میکے والے پھر توجہ نہیں دیتے ہیں کہ شوہر کا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں، سوچتے مطلب والا رشتہ تھا، ختم ہو گیا رشتہ، لہذا جو ہے وہ جب بیوی نہیں رہی، اب شوہر سے تعلق بھی نہیں رہا، اب اس کی میراث کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ جو ہے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یا بعض دفعہ انبن ہوتی ہے، رشتہ تو باقی ہے لیکن رشتے میں جو ہے کھٹاس ہے، لہذا اب جو ہے میکے والے بیوی کے میراث میں سارا میراث خود ہی رکھ لیتے ہیں، اور میراث میں شوہر کا حصہ نہیں پہنچاتے، جبکہ شوہر کا بعض دفعہ آدھا حصہ ہوتا ہے یا بعض دفعہ 1/4 حصہ ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اب اگر شوہر سارا ہی کا مالک بن جائے تو غلط ہوگا، آدھی میراث ملے گی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 میراث ملے گی، 25% ملے گا اولاد ہونے کی صورت میں۔ یہ تو 2 صورتیں تھیں جبکہ بیوی کا پہلے انتقال ہوا ہو، اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے، تو اس کی میراث آگے بیان فرمائی کہ اگر اس میں بھی 2 صورتیں بنیں گی، شوہر کی اولادیں ہیں کہ نہیں، شوہر جس کا انتقال ہو رہا ہے اس نے اپنی اولاد چھوڑی نہیں چھوڑی، اسی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو، اور ایک ہو یا زیادہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب اگر شوہر مرحوم نے اولادیں نہیں چھوڑی ہیں تب تو بیوی کا حصہ ہے 1/4 25%، اور اگر اولاد چھوڑی ہے شوہر نے، شوہر سے اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے نہ ہو لیکن شوہر کی اولاد ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ 12.5% ہو جاتا ہے، یعنی 1/4 کا بھی آدھا، 12.5% اس کا بیوی کا حصہ ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو حصہ اتنا ہی رہے گا، اسی میں برابر بانٹیں گے۔ مثلا شوہر کا انتقال ہوا، اولاد شوہر کی اور 2 بیویاں ہیں، تو 25% میں دونوں آدھا آدھا لے لیں گی، اور اگر اولاد ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں 12.5% بیوی کا حق بنتا ہے، تو 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 ہیں، تو اس میں اسی 12.5 میں برابر ان میں بٹے گا۔ یہ مسئلہ ہوا میراث کا۔ لیکن قرآن نے 2 لفظ ہر جگہ میراث کا حصہ بیان کرنے کے بعد دہرائے کہ یہ میراث کی تقسیم قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی، کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 تک اس کی پورتی کرنے کے بعد پھر میراث میں یہ حصے بکھرے لگیں گے، ورنہ قرضے میں سارا مال چلا جائے میراث میں کچھ بچے گا ہی نہیں، وصیت بھی نہیں پوری ہو پائے گی، قرضے میں سارا جو ہے مال چلا گیا، مرحوم اتنا مقروض مرا تھا، یا یہ کہ کچھ مال بچ رہا ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد، تو اس کے 3 حصے میں سے 1/3 اگر اس نے وصیت کی ہے، زیادہ کی ہو یا کم کی ہو، 1/3 تک تو وصیت پوری کی جائے گی، زیادہ کی کرتی ہے تو زیادہ وصیت میں مال نہیں دیا جائے گا، 1/3 تک ہی دیا جائے گا، ہاں اس سے کم کی ہے تو کم دیا جائے گا۔ وصیت کے بعد پھر جو مال بچے گا اس میں یہ حصے ہیں کہ آدھا حصہ شوہر کا اور 1/4 جو ہے بیوی کا، اور یا یہ کہ 12.5% یا 25% یا اوپر جو حصے آئے تو وہ وصیت اور قرضے یہ سب کی ادائیگی کے بعد، اسی لیے ان الفاظ کو بار بار دہرایا گیا۔ تو یہاں تک تو حصہ ہوا شوہر بیوی کے انتقال کا، اس میں مہر کا ذکر نہیں آیا۔ شوہر نے اگر مہر ادا نہیں کیا تھا تو مہر کا حکم قرضے جیسا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرضہ پہلے ادا کیا جاتا ہے، بعد میں میراث کی تقسیم کا نمبر آتا ہے، تو پہلے شوہر کے مال میں سے بیوی کا مہر نکالا جائے گا، ادا کیا جائے گا، وہ پہلے بیوہ کو پہنچایا جائے گا، پھر میراث تقسیم کی جائے گی، وہ حصہ الگ ملے گا۔ اور اگر شوہر کا انتقال پہلے ہو جاتا، بیوی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے اور اس کو مہر نہیں ملا تھا، تو شوہر کو مہر نکال کر کے بیوی کے مال میں ادا کرنا پڑے گا، یعنی گویا جیسے مرنے والا مرتا ہے، کچھ لوگوں سے قرضے ملنے باقی رہتے ہیں تو وہ قرضے بھی میراث میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ پہلے شوہر مہر نکال کر کے مرحوم بیوی کے حصے میں رکھے گا، پھر اس میں تقسیم میراث میں کچھ حصہ واپس اس کو بھی آ جائے گا، کیونکہ میراث میں مہر بھی تقسیم ہوگا۔ تو یہ مسئلہ مہر کا ضمناً بتا دیا گیا۔ تو یہ تو حکم تھا زوجین کے حصے کا۔
اس کے بعد بعض دفعہ بعض لوگ اس طرح انتقال کرتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، نہ تو والدین ہیں نہ اولاد ہے، غیر شادی شدہ مثلاً ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بھائی بہن ہیں کہ نہیں. اگر سگے بھائی بہن ہیں یا باپ شریک کم از کم بھائی بہن ہیں کہ مائیں تو الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے باپ ایک ہی ہیں، تو یہ باپ شریک، اس کو عربی میں اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں. تو ان کا حکم یعنی ان کا حصہ اولاد جیسا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی بھی ہے بہن بھی ہے اور آگے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے تو بھائی کو ڈبل ملے گا، بہن کو اس کا سنگل ملے گا، جیسے لڑکا لڑکی اگر اولاد میں ہوتا ہے. اور اگر جو ہے بھائی اکیلے ہیں تو وہ تنہا سب لے لے گا، جیسے لڑکا سب لے لیتا ہے. بہنیں اکیلے ہیں تو ایک بہن ہے تو آدھا لے لے گی، دو بہنیں ہیں دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو جیسے بیٹیوں میں ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ ان کو مل جاتا ہے، باقی دوسرے وارث جو دور کے ہوتے ہیں ان کو پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کا حصہ بالکل سورہ نساء کی آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے، جو مرنے والے کے سگے بھائی بہن ہوں یا باپ شریک بھائی بہن ہوں. ایک شکل ہوتی ہے کہ مرنے والے کی صرف ماں شریک بھائی بہن ہے، اس کا مسئلہ جو ہے اسی آیت میں آگے بیان کیا گیا ہے. یعنی انتقال ہوا کسی کا فرض کیجئے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن ماں شریک ایک بھائی ہے یا ماں شریک ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. ایک بھائی تو اس کو چھٹا حصہ میراث کا مل جائے گا، ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ میراث کا مل جائے گا. بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، یا دو بھائی یا دو سے زیادہ بھائی، یا دو بہنیں یا دو سے زیادہ بہنیں، یا بھائی بہنیں دونوں ہیں، تو 1/3 میں برابر لیں گے. یعنی دونوں کو سب کو جو 1/3 مل جائے گا اور 1/3 میں سب تقسیم کر لیا جائے گا. یہ حصہ کہلاتا ہے ماں شریک بھائی بہنوں کا. ایک ہے تو چھٹا حصہ ہے، ایک سے زیادہ ہیں تو ان میں 1/3 ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی وہی قرآن نے آیت دہرائی کہ وصیت اور قرضے وغیرہ مرحوم کے ادا کر دیے جائیں. اور ایک لفظ ساتھ میں دہرا دیا کہ مرنے والے کو وصیت کرتے ہوئے یا قرض کے معاملے میں نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں ایسا کر کے جاؤں گا کہ میں اپنی اولاد کو کچھ دینا نہیں چاہتا ہوں، اولاد سے ناراض ہوتا ہے، اب وہ اولاد کو کچھ دینا نہیں چاہتا تو اپنے مال کو سارا جو ہے قرضے میں لے کے بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے، یا غلط اقرار کرتا ہے جھوٹا، جو اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، دنیا میں اگر گواہ ہوں گے تو نافذ ہو جائے گا. مثلا کہہ دیتا ہے کہ یہ سارا میں نے فلانے سے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے، فلانے کا میں اتنے لاکھ مقروض ہوں، اتنے لاکھ، وہ سارا مال اتنا ہی بن رہا ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ قرضے میں پہلے مال ادا کیا جاتا ہے، تو اس نے تو گویا جھوٹا اقرار کر کے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچایا. اب اگر گواہ و ثبوت موجود ہوں گے، تحریر ہوگی تو آخرت میں تو وہ پکڑا جائے گا لیکن دنیا میں تو فیصلہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تو باہر نہیں ہے. تم لوگوں کو دھوکہ دو گے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. دنیا میں اللہ نہ پکڑے کیونکہ اللہ بڑا حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے. اسی طریقے سے وصیت کرنے میں بعض دفعہ کہ وصیت کرنے میں کہ مال ہی تھوڑا ہے پھر بھی وصیت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اولاد کو کم سے کم یا وارثوں کو کم سے کم جائے. بعض دفعہ لوگ چاہتے ہیں بھتیجا وارث ہوگا لہذا جو ہے بھتیجا وارث نہ ہونے پائے، پہلی مال ادھر ادھر کر دو. اس طرح کی اور چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نیک نیتی رکھو، کسی کو ضرر پہنچانے کے جذبہ نہ ہو، تم اپنی ضرورت، اپنا ثواب، تقاضا، مصلحت یہ سامنے رکھو. تو بہرحال ان آیتوں میں میراث کی اور کچھ احکام بیان کیے گئے. فرمایا گیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. شوہروں سے خطاب ہے کہ تمہاری بیویاں جو چھوڑ کر انتقال کر جائیں، جو مال چھوڑ گئے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں نے جو مال چھوڑا ہو اس میں تمہارا نصف ہے. لکم نصف تمہارے لیے نصف حصہ ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اس مال میں تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہو یعنی انتقال کر کے. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ یہ آدھا تمہارا جب ہے جبکہ ان کی اولادیں نہ ہو. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ بس اگر ان کی اولاد ہے، انہوں نے اپنے پیچھے اولاد بھی چھوڑی ہے تو تمہارا حصہ پھر نصف نہ ہو کر فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہارا حصہ مرحوم بیوی کے مال میں 1/4 ہے. مما ترکنا ان مال میں سے جو بیویوں نے چھوڑا ہو.
من بعد وصیت یوصین بہا او دین، لیکن یہ میراث تمہیں آدھی یا چوتھائی جب ہوگی جب اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہو، بہا جس چیز کی، او دین یا جو قرضہ وغیرہ ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ قرضہ پہلے دیا جاتا ہے، وصیت بعد میں پوری کی جاتی ہے، لیکن آیتوں میں وصیت کا لفظ پہلے آ رہا ہے اور دین و قرضے چکانے کی بات کا لفظ جو ہے بعد میں آ رہا ہے، حالانکہ مسئلہ اس کے الٹا ہے۔ دراصل قرضے کی صورت میں تو ایک مطالبہ کرنے والا سامنے ہوتا ہے، وصیت میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا جس نے وصیت کی تھی وہی مطالبہ والا تھا، وصیت پورا کرنا چاہتا تھا، اسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لہذا وصیت کا معاملہ وارثین کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ تو وارثین کوتاہی نہ کریں وصیت پورا کرنے میں کہ اس کی طرف سے مطالبہ کرنے والا تو انتقال کر گیا، اور تو اس لیے جو ہے وصیت کا لفظ پہلے ذکر کیا اہتمام کی وجہ سے کہ تم قرضہ دینے کے بعد سارے مال پہ وارث نہ بن جانا، وصیت کا بھی خیال رکھنا، تو وصیت کا خیال رکھا جائے اس لیے اس کو پہلے کہا گیا، ورنہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے کفن دفن، پھر قرضے کی ادائیگی، پھر ایک تہائی مال میں وصیت کو پورا کرنا، باقی کو پھر میراث میں تقسیم کرنا۔ تو بہرحال یہ شوہر کی دو حالتیں، دو حصے ہو گئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور آگے اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیویاں زندہ ہوتی ہیں تو ان کا مسئلہ بتلاتے ہیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیواؤں کے لیے جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، الربع، ایک چوتھائی مال ہوگا، مما ترکتم، ان مالوں میں سے جو تم نے چھوڑا ہے۔ شوہروں سے خطاب ہے کہ تم جو مال چھوڑ کے انتقال کرو گے اس میں ایک چوتھائی ان کا ہوگا، ان لم یکن لکم ولد، ایک چوتھائی جب ہوگا بیواؤں کا جبکہ تمہاری اولاد نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولادیں ہیں تمہارے پیچھے، فلہن الثمن، تو اب ان بیوہ کے لیے ثمن یعنی 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، ایک 12.5% اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت توصون بها او دین، یہاں پر بھی یہی بات خیال رکھنے کی ہے کہ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو تم نے وصیت کری ہو جس چیز کی، او دین یا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ اب وہ صورت جو اخیافی بھائی بہن یعنی ماں شریک جو بھائی بہن ہوتے ہیں کہ ماں ایک جو ہے مثلاً ایک عورت کی 2 جگہ شادی ہوئی، ایک پہلے سے بھی بچے ہیں دوسرے سے بھی بچے ہیں، تو اب جو سارے ماں شریک جو ہے بچے کہلائیں گے، ماں شریک بھائی بہن بن جائیں گے، باپ الگ الگ ہے لیکن ماں ایک ہی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اس کا مسئلہ ہے یہ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر مرنے والا شخص کوئی ایسا ہے، یورث، جس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ کلالتاً، جس کے اصول و فروع کوئی نہیں، اصول و فروع کے معنی ہے جس کے اولاد و والدین نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، تو وہ ایسا کوئی مرد اگر انتقال کر جائے، اب امراتن، یا ایسی کوئی عورت انتقال کر جائے جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، لیکن وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کا ایک بھائی ہے ماں شریک، او اختن، یا بہن ہے ماں شریک۔ یہ ماں شریک کی جو قید ہے یہ حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور جو ہے صحابہ کرام کے اجماع سے جو انہوں نے آیت سے سمجھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب سے آخری آیت جو سورہ نساء کی آ رہی ہے اس میں سگے بھائی بہن کا تذکرہ خود آ چکا ہے اور اس کے حصے الگ طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، لہذا یہاں وہ مراد نہیں ہو سکتا، تو ماں شریک بھائی بہن کا مسئلہ رہا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ان میں سے ایک ایک ہونے کی صورت میں السدس 6واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ایک بھائی ایک بہن سے زیادہ ہیں، مثلا ایک بھائی ایک بہن مثلا دونوں ہیں، یا 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہیں ماں شریک، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو 1/3 میں سب شریک ہو جائیں گے، جائیداد کا 1/3 حصہ ان کا ہوگا، باقی دوسرے وارثوں کو جو دور دراز کے ہوں گے ان کا ہوگا۔ اگر کوئی نہیں ہے، دور دراز کے بھی نہیں ہے، دور دراز میں یہ ہوتا ہے جیسے پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ان کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی نہیں ہوتا تو نمبر آ جاتا ہے، جب وہ سب بھی نہ ہو تو انہی میں پھر واپس آ جائے گا اور انہی کو پھر برابر برابر بانٹ دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، یہاں پر بھی میراث تقسیم کرنے سے پہلے اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے، جس کی وصیت ہو چکی ہو، او دین یا قرضہ ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد غیر مضارن، وصیت ہو یا قرضہ اس میں نقصان کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، وصیت من اللہ، یہ حصے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام اللہ کی وصیتیں ہیں،
یعنی اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کو تو خوب پتہ ہے، اب جو ہے وقت پر اللہ سزا دے گا۔ فوراً سزا اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ بڑا حلیم ہے، فرمایا واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں پر حلم والے، تحمل والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا سبحان الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة في كل مكان وفي كل آن یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کی حاجتوں پر نظر کرم فرما، اللہ سارے عالم میں مسلمانوں پر جو مصیبتیں ہیں اللہ وہ دور فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ نہتے اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو ہے اللہ ظالم اسرائیل کی کہ اللہ جو ہلاکتوں کے اے اللہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ظالم اسرائیل جو قاتل بنا ہوا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خواتین کی اور مظلوم فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالم اسرائیل کو دنیا میں عبرتناک سزا دے دے، اے اللہ اپنی پکڑ دنیا میں نازل فرما دے، اے اللہ اپنی پکڑ دنیا میں ظالم اسرائیل پر نازل فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اس کو چنگل سے بچا دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اس کو چنگل سے نکال لے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر اے اللہ آفتیں ہیں، دشمنوں کی طرف سے الغار ہے، اللہ ان کی خاص مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں پر کی بھی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں پر اے اللہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے لیے جان مال کی حفاظت اور اللہ دین اور ایمان کی جو ہے اللہ درسگاہیں ادارے ہیں اللہ سب کی حفاظت کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ ظالم حکمرانوں سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ایسے ظالم حکمران مسلط نہ فرما کہ اللہ ہمارے دین پر بھی حملے کریں، اے اللہ ہماری نمازوں مساجد پر بھی اٹیک کریں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کی بدعمالیوں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اے اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات نصیب فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، تمام مریضوں کو اے اللہ صحت کا حاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور جس کی جو ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔